اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جزا اللہ عنا محمد علیہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پرنسپل گریڈ 19 کا میل اور فیمیل کا گزشتہ کل یعنی ایک دن پہلے 18 مئی 2026 کو جو پیپر ہوا ہے اس پیپر کے سلوشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں نعیم اللہ فاروقی حاضر ہے۔ کوشش کی تھی کہ میکسیمم کویسچن مل سکے، لیکن ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس نے ہمیں کویسچن پرووائڈ کیے تو ان کی بیس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسیبل آپ لوگوں کو سلوشن کے ساتھ جو ہے یہ پیپر پریزنٹ کیا جائے۔ سینونیم اینٹونیم سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا، آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنسپل کا پیپر ہے یہ بھی وائس پرنسپل کے پیپر کی طرح 200 مارکس کا پیپر ہے۔ اس میں 50 مارکس انگلش کے اور انالیٹیکل کے ہیں اور 150 مارکس اس میں باقی پیڈاگوجی کے ہیں، جس میں کمپیوٹر بھی 150 مارکس میں کمپیوٹر بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائنانشل مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی شامل ہے۔ تو سینونیم آف سیگریگیشن، سیگریگیشن کسی چیز کو الگ کرنے کو کہتے ہیں، علیحدگی کو کہتے ہیں۔ تو سیپریشن اس کا درست جواب ہے، سیپریشن کسی چیز کو الگ کرنے کو کہتے ہیں۔ سینونیم آف امپیرل، امپیرل کہتے ہیں خطرے میں، ٹھیک ہے، تو ان ڈینجر اس کا جو ہے وہ جواب بنتا ہے گیون آپشنز میں سے۔ دا سینونیم آف فیسٹیڈیس، فیسٹیڈیس کا مطلب ہوتا ہے نازک مزاج، ٹھیک ہے، نازک مزاج یا باریک بین، نفیس آدمی، نفیس۔ میٹیکولس اس کا بنتا ہے جواب۔ دا سینونیم آف ویسیسیٹیوڈ، ویسیسیٹیوڈ کا یہ کہتے ہیں تبدیلی کو، ٹرانزیشن کو، چینج اس کا بنتا ہے۔ دا سینونیم آف ایٹینویٹڈ، ایٹینویٹڈ کا ایٹینویٹڈ کہتے ہیں ویکنس کو، کمزوری کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کے ڈکلائن کو، تو ویکنڈ اس کا یہاں پہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ 5 سینونیم تھے، اس کے بعد 5 جو ہیں وہ اینٹونیمز ہیں۔ تو اس میں پریروگیٹو سب سے پہلا تھا اینٹونیم، تو پریروگیٹو جو ہے وہ اینٹونیم میں پہلا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اسپیشل رائٹ، کو خصوصی حق، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ اینٹونیم پھر اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے، اینٹونیم آف پریروگیٹو اوبلیگیشن ہے۔ اینٹونیم آف ایلیسٹ، ایلیسٹ کہتے ہیں کسی چیز کو ایووک کرنے کو، ڈرا آؤٹ کو، تو کنسیل جو ہے وہ چھپانا اس کا اینٹونیم ہوگا۔ اس کے بعد ہے جو اینٹونیم آف ٹرانسجنڈ، ٹرانسجنڈ کہتے ہیں کسی ایک لمٹ سے باہر نکلنے کو، لمٹ سے اوپر آنے کو، ٹھیک ہے، تو بالا تر ہونا کسی چیز کا، تو اس کا ہے فال بلو۔ اینٹونیم آف ڈیکیڈنس، ڈیکیڈنس جو ہے زوال کو کہتے ہیں، ڈاؤن فال کو کہتے ہیں، تو پراسپیرٹی اس کا بنتا ہے۔ اینٹونیم آف پروونشل، پروونشل مطلب یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ دیہی، دیہاتی سوچ، اولڈ کلاسیکل تھنکنگ رکھنے والا، تو کاسموپولیٹن یہ وسیع النظر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹرانسلیشن تھی۔ اچھا، اس میں جو کچھ دن پہلے 12 مئی کو پیپر ہوا، اس میں نا 3 سے 4 بلکہ 4 سے 5 کویسچن انگلش کے تھے جو ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ بتاتا ہوں کون کون سے ہوئے ہیں۔ بچے کے نئے دانت نکل رہے ہیں، یہ اردو کا جملہ تھا، اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی تھی۔ دا چائلڈ از کٹنگ ٹیتھ، اس کو دا چائلڈ از ٹیتھنگ بھی اس کا درست ہو سکتا ہے اگر وہ آپشن میں موجود ہو۔ بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوگا، دا بیبی ول بی کرائنگ بٹرلی، ٹھیک ہے، آپشن ڈی۔ یہ سوال جو ہے پچھلے پیپر میں بھی، وائس پرنسپل میں بھی آیا تھا، یہاں پہ بھی آیا۔ ہمارے بہادر فوجی دل و جان سے مادر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، our brave soldier are defending our motherland with all their heart and soul۔ اس کے بعد یہ ایڈیم تھے، تو ایڈیم میں to tie the knot، to tie the knot کا مطلب ہوتا ہے to get married یا کسی ریلیشن شپ میں آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا ایڈیم ہے to blow one's mind، blow one's mind کا مطلب ہے to surprise، جیسے ہم کہتے ہیں نا مائنڈ بلوئنگ بات، تو سرپرائزنگ بات کوئی کرنا، to surprise someone greatly۔ اس کے بعد ہے جی اگلا اینٹونیم ہے جی ایڈیم ہے to take with a pinch of salt، pinch of salt کا مطلب کسی چیز پہ تھوڑا سا شک کرنا، slightly doubtful ہونا۔
اس کے بعد جی چوز دا میننگ بتانا جی میننگ اس میں یہ پیئر آف ورڈز تھے الوژن اینڈ ایلوژن. الوژن کہتے ہیں انڈائریکٹ ریفرنس کو, ایلوژن کہتے ہیں کسی چیز کی فالس پرسیپشن کو. فالس پرسیپشن جو ہے وہ ایلوژن ہے اور انڈائریکٹ کسی چیز کا ریفرنس جو ہے الوژن ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے تھا کمپلیسنٹ اینڈ کمپلیسٹ. کمپلیسنٹ کہتے ہیں سیلف سیٹسفائیڈ کو, ٹھیک ہے, اور کمپلیسٹ ہوتا ہے انوالوڈ ان رانگ ڈوئنگ, کسی غلط امور میں مصروف ہونا. ایمیننٹ اینڈ ایمیننٹ. ایمیننٹ کہتے ہیں فیمس کو, ایمیننٹ کہتے ہیں جو چیز جلدی کوئی ہونے والی ہے, اپ کمنگ, ٹھیک ہے, جو پائپ لائن میں کوئی چیز ہوتی ہے. چوز دا میننگ آف illicit اینڈ illicit. illicit کہتے ہیں ٹو ڈرا آؤٹ کو, اور illicit کہتے ہیں illegal کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ انالیٹیکل کے کمبینیشن تھے, سولڈ, کولڈ, بولڈ, ٹولڈ. تو اس کا کیا بنتا ہے یہاں پہ, سولڈ بنتا تھا اس کا, سولڈ, کولڈ, بولڈ. اس کے بعد جی ہیٹ, نیٹ, میٹ. تو ایٹ گرم کھانا, نیٹ میٹ, صاف ستھرا میٹ. برن دا مڈ نائٹ آئل, یہ تھا ایڈیم ایک اور. ٹو ورک اور اسٹڈی لیٹ نائٹ اسٹڈی کرنا. تو یہ بھی پچھلے کسی پیپر میں تھا ایف پی ایس سی کے. تو یہ کویسچن انگلش کے ہمیں ملے ہیں. باقی پیڈاگوجی کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اب اس سے آنورڈ پیڈاگوجی کے بھی ہمیں کافی سارے کویسچن ملے. اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ میکسیمم ملے, لیکن 120 ہمیں مل سکے ہیں, کیونکہ یہ پیپر اس کی کوئی پکچرز نہیں بنا سکا, تو اسٹوڈنٹ کو جو یاد تھے انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹ از کنڈکٹیڈ. فارمیٹیو اسیسمنٹ کب ہوتی ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہمیشہ ڈیورنگ دا انسٹرکشن ہوتی ہے. ڈائگنوسٹک سٹارٹ میں ہوتی ہے, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو, میڈیکل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. فارمیٹیو ڈیورنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹو چیک دا انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, ٹو میئر دا لرننگ پروسیس اینڈ ٹو گیو فیڈ بیک. اور سمیٹیو ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے, اچیومنٹ چیک کرنے کے لیے. ہر پیپر میں ڈائگنوسٹک, فارمیٹیو اور سمیٹیو کے سوال آتے ہیں ہر پیپر میں. اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس آر انگیجڈ ان اے ریئل ورلڈ ٹاسک. بچے جو ہے ایک ریئل ورلڈ ٹاسک پرفارم کریں اور پرابلم سالو کریں. یہ کس طرح کی اسیسمنٹ ہے؟ اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ بولا جاتا ہے. اس کو کیا بولا جاتا ہے جی؟ اتھینٹک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ کا اپوزٹ ہوتی ہے اتھینٹک اسیسمنٹ. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ کہا جاتا ہے ایسی اسیسمنٹ جس میں اسٹوڈنٹ کو کسی ٹیکسٹ کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے, جیسے ایم سی کیوز ہیں یا جیسے شارٹ کویسچن ہیں یا ایسے ہے جس میں بس بچے نے لکھنا ہے. یہ ٹریڈیشنل ہے. اتھینٹک کیا ہوتی ہے کہ جس میں بچے نے کسی ٹاسک کو پرفارم کر کے اپنی جو میئرمنٹ ہے یا اسیسمنٹ ہے وہ کروا رہا ہو بچہ جب. تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ اتھینٹک اسیسمنٹ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. آگے دا گول آف ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. یہ کویسچن 2 دفعہ آیا اسی ایک پیپر میں, 2 دفعہ سیم اسٹیٹمنٹ اور سیم آپشن. تو ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کو میں نے پچھلے پیپر میں بھی بتایا تھا, جو وائس پرنسپل کیا ہے کہ ایک ہے انڈیویجول انسٹرکشن, ایک بچے کو الگ الگ پڑھانا. ایک ہے گروپ انسٹرکشن, پوری کلاس کو ایک میتھڈ سے پڑھانا. ایک ہے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن, پوری کلاس کو ایک وقت میں بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کر کے پڑھانا, تاکہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے, ڈفرینٹ لرننگ ایبلٹیز کے, جن کو ڈائیورس لرنرز ہم کہتے ہیں, ملٹیپل ان کی مسائل ہیں, تو ان سارے بچوں کی نیڈز کو کیٹر یا ایڈریس کر رہا ہوتا ہے جو میتھڈ, وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن ہے. تھیوری ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بیہیویئرزم ہے, کوگنیٹیوزم ہے, ہیومنزم ہے, ایگزسٹینشلزم ہے, کنسٹرکشنزم ہے. کنسٹرکٹیوزم یا کنسٹرکشنزم. تو کنسٹرکٹیوزم جو ہے یہ تھیری جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے. باقی ساری یہ سوشیالوجی اور اکنامکس کی تھیری ہیں. لیکچر میتھڈ از سپورٹڈ بائی. سب سے پہلے جو تھیری آئی ہے نا فلاسفی, دی اولڈسٹ ناؤن فلاسفی از آئیڈیالزم گیون بائی پلیٹو دیٹ فوکس آن اسپرچویلٹی اینڈ مائنڈ, آئیڈیاز, ٹھیک ہے. تو آئیڈیالزم نے ہی سب سے پہلے پھر لیکچر میتھڈ دیا تھا, یاد رکھیے گا. یہ پلیٹو نے دیا تھا اور سقراط بھی لیکچر میتھڈ کا سپورٹر تھا. دا برانچ آف فلاسفی دیٹ ڈیلز ود نالج. نالج کے ساتھ کون سی فلاسفی کی برانچ ڈیل کرتی ہے؟ ایپسٹیمولوجی. ایگزیالوجی ویلیوز سے, اونٹولوجی
ریالٹی سے، اور لاجک جو ہے وہ ریزننگ ججمنٹ سے. ریلیجیس ایجوکیشن، ایجوکیشنل جو ہے نا ریئلزم، آئیڈیالزم کو ریلیجیس فلسفی مانا جاتا ہے. آئیڈیالزم کو ریلیجیس فلسفی کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اسپرچول چیزوں پہ بلیو کرتی ہے. کوئی بھی اور تھیری، جتنی بھی فلسفیز ہیں، اسپرچولیزم پہ بلیو نہیں کرتی. اس کو اس لیے اسپرچولیزم بھی کہا جاتا ہے آئیڈیالزم کو. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسپرچول چیزیں ہیں وہ وہی اتھینٹک اور فائنل ہیں، حتمی ہیں. وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ فائنل ہے، تو اس لیے اس کو ریلیجیس فلسفی کہا جاتا ہے. اچھا، ہم نے نا ایجوکیشنل فلسفی کو فلسفی کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا: جنرل اینڈ ایجوکیشن، آئیڈیالزم، ریئلزم، ایگزسٹینشلزم، نیچرلزم اینڈ پریگمیٹزم. یہ میں نے پڑھایا ہوا آپ لوگوں کو، یہ جنرل فلسفیز ہیں. پیرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسیوزم اینڈ ریکنسٹرکشنزم، یہ ہماری ایجوکیشنل فلسفیز ہیں. تو یہاں پہ جو ایجوکیشنل فلسفیز ہیں نا جتنی بھی، یہ جنرل فلسفیز سے روٹڈ ہیں. یہ میرا لیکچر یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے، اس کے اوپر ایک کوئک ریویو ہے، فل چیپٹر ریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پڑھے ہیں میرے، بلکہ چلیں آپ دیکھ لیجئے گا، خود ہی دیکھ لیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. آپ اگر آپ نے میرے پورے ایک چیپٹر کا، پورے جیسے ایجوکیشنل فلسفی ہے، پورے چیپٹر کو 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں سمجھنا نا، پورے چیپٹر کو آپ لکھیں گے فلسفی ایجوکیشن، زون آف ایجوکیشن، کوئک ریویو. آپ یہ لکھ کے سرچ کریں تو پہلی ویڈیو ہماری آ جائے گی، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی چیپٹر پہ، ایجوکیشن کے جتنے بھی چیپٹر ہیں پیڈاگوجی کے، آپ کی آسانی کے لیے میں نے وہاں پہ کریکس نکال کے، جو نچوڑ اور مغز نکالا جی سارے چیپٹرز کا، وہ میں نے وہاں پہ پوسٹ کیا ہوا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ. فری ہیں ویڈیوز، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسینشیلزم جو ہے نا، یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم دونوں سے روٹڈ ہے. اسی طرح پیرینیلزم بھی ان دونوں سے روٹڈ ہے. اگر سوال بعض اوقات وہ بھی آتا ہے، پیرینیلزم، اسینشیلزم، پروگریسیوزم اینڈ ریکنسٹرکشنزم، ان کا سوال آتا ہے. تو پیرینیلزم اور اسینشیلزم، یہ دونوں جو ہے نا، یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم دونوں سے ڈیرائیو کی گئی ہیں. Which statement about norm reference test and criterion reference test is correct? Norm reference test انڈیویجول ڈفرینسز میئر کرتا ہے، جبکہ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ماسٹری میئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. نارم ریفرنس ٹیسٹ میئر انڈیویجول ڈفرینسز وائل کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ میئر ماسٹری. نارم ریفرنس ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ کو کہتے ہیں جس میں ہم نا ایک بچے کی پرفارمنس کو کلاس میں موجود باقی بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ بچہ کلاس میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو اس لیے ہم انڈیویجول ڈفرینسز کو یہاں پہ چوز کر رہے ہیں. دوسرا CRT کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ بیسیکلی کسی کرائٹیریا یا سیٹ سٹینڈرڈ کو کے اکارڈنگ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنے کا نام ہے. تو اس میں ہم ایک سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ ایک بچے نے نیوٹن کا سیکنڈ لا یاد کر لیا، ایک بچے کو جو ہے نا وہ قائد اعظم کے 14 نکات یاد ہو گئے. یہ ایک ماسٹری ہے، کسی چیز میں اسکلفل ہونا. تو اگر وہ اس کو آتی ہے تو CRT اس کو میئر کرے گا کہ ہاں جی اس کو اتنے % آتی ہے. اسٹوڈنٹ ایویلویٹ دیئر آن لرننگ تھرو وچ پروسیس. یہ سوال 2 دفعہ آیا اسی پیپر میں. سیلف اسیسمنٹ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. دا ٹائپ آف ویلیڈیٹی دیٹ ریفرز ٹو دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ٹیسٹ میئر واٹ ایور اٹ از سپوز ٹو میئر. یہ ویسے ویلیڈیٹی کی بھی ڈیفینیشن ہے اور کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی بھی ہے. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے اور ویلیڈیٹی کی اپنی ڈیفینیشن بھی یہی ہوتی ہے. کنٹینٹ میں ہم آبجیکٹیو اور کنٹینٹ کا بیلنس دیکھتے ہیں. فیس ویلیڈیٹی میں ایکسپرٹ جو ہے نا بائی لک اس کو دیکھ لیتا ہے، اور کرائٹیرین ویلیڈیٹی میں ہم کسی پریویس ٹیسٹ کی بیس پہ جو کرنٹ ٹیسٹ ہے ان کے ریزلٹس کو آپس میں کمپیئر کر کے جو ہے نا اس کی ویلیڈیٹی میئر کرتے ہیں. دا پرپز آف آئٹم انالیسس. آئٹم انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ میں جتنے بھی ایک آئٹم ایک سوال کو کہتے ہیں. تو جتنے بھی آئٹمز بنائے ہوئے نا، یہ دیکھنا آئٹم انالیسس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے آئٹمز ایزی ہیں، کتنے ڈیفیکلٹ ہیں، کتنے ایکسیپٹیبل ہیں، کتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ ہم فیسیلٹی انڈیکس، ڈسکریمنیشن مارکس اینڈ افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹر، ان 3 گراؤنڈس پہ ہم چیک کرتے ہیں. اس پہ بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 033280559050 033080559505. یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس نمبر پہ میسج کر کے آپ پاس پیپر لے سکتے ہیں. اور ہماری پاس پیپر پہ بک ہے زون آف ایجوکیشن آبجیکٹیو لیٹسٹ ایڈیشن، آپ وہ بھی اپنے ہوم ایڈریس پہ فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ جو ہے نا وہ منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو. FPSC PPSC SPSC کے تمام پیپر الحمدللہ آپ کو اسی ایک ہی کتاب کے اندر ملیں گے. باقی کسی بھی اور بک میں آپ کو یہ پیپر نہیں ملیں گے. پیڈاگوجی کے جتنے بھی ہیں، اس طرح ایجوکیشنل مینجمنٹ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں، وہ صرف پیڈاگوجی کے پیپر آپ کو زون آف ایجوکیشن سے ملیں گے انشاءاللہ، اور بالکل اوریجنل اصلی پیپر ملیں گے. باقی جگہوں سے آپ کو شاید مل جائیں لیکن وہ والی چیز نہیں ملے گی جو اوریجنل ہے. بینیفٹس آف روبرکس ان اسیسمنٹ. روبرکس کہتے ہیں
مارکنگ اسکیم کو کہ پیپر ہم نے مارک کیسے کرنا ہے، اس اسکیم کو، اس میتھڈ کو روبرکس کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایکسپیکٹیشن کلیئر ہو جاتی ہیں، آبجیکٹیوٹی آتی ہے اور فیڈ بیک مل جاتا ہے، فیڈ بیک امپروو ہو جاتا ہے. تو آل آف دا ابو اس کا جواب تھا. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ان بائس ہو کے چیک ہوتا ہے. اس میں ایگزامینر ٹیسٹ چیک کرنے والا کسی کو کم یا زیادہ نمبر نہیں دے سکتا. جو سیٹ سٹینڈرڈ ہے، کرائٹیریا بنایا ہوا ہے روبرکس میں، وہی اس کو فالو کرے گا. ریلائبلٹی ریفرز ٹو دا کنسسٹنسی آف اسکور اوور ٹائم. یہ ویسے یہ انٹر ریٹر اور انٹرا ریٹر ٹیسٹ ری ٹیسٹ کی ٹائپس ہیں دونوں. یہ اسی پہلے آپشن اے کی ٹائپس ہیں، تو ہم اس لیے اس کو چوز کر رہے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ کو، کیونکہ اس میں یہ دونوں پھر آ جائیں گی. تو کنسسٹنسی آف ٹیسٹ آف اے اسکور اوور ٹائم، یہ ریلائبلٹی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کہلائے گی. وچ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ فارمیٹیو اینڈ سبمیٹیو اسیسمنٹ از کریکٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے نا یہ انفارمڈ انسٹرکشن کے لیے ہوتی ہے، یعنی ڈیورنگ ٹیچنگ انسٹرکشن کو بہتر کرنے کے لیے، کہ انسٹرکشن کو اس طرح چینج کیا جا سکے، یہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے. سبمیٹیو اسیسمنٹ اچیومنٹ کے لیے ہوتی ہے اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز ٹو ایویلویٹ ریلیشن شپ بٹوین ٹیسٹ اسکور اینڈ ایکسٹرنل کرائٹیریا. اس کو ریگریشن انالیسس کہتے ہیں. ریگریشن میں ہم اسٹیٹسٹیکلی ریلیشن شپ دیکھتے ہیں دو چیزوں کا. کو ریلیشن میں ہم ویسے ریلیشن شپ دیکھتے ہیں ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ، لیکن جب اسٹیٹسٹیکل ریلیشن شپ آ جائے تو پھر ریگریشن انالیسز ہوگا. اور جسٹ دو ویریبل کے درمیان جسٹ سمپل ریلیشن شپ کی بات ہو تو کو ریلیشن انالیسز ہوگا. یہ سوال یوں بھی آ سکتا ہے کسی اگلے پیپر میں کہ ٹیکنیک یوز، اسٹیٹسٹیکل ورڈ نہیں ہوگا، ٹیکنیک یوز ٹو ایویلویٹ ریلیشن شپ بٹوین ٹیسٹ اسکور اینڈ ایکسٹرنل کرائٹیریا، یہ کو ریلیشن انالیسز ہوگا. اور اگر کہا جائے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک، یہ بیسیکلی ریلیشن شپ کو اسٹیٹسٹیکلی ایکسپریس کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے کیلکولیشن سے نمبر بیس پہ، وہ پھر یہ ریگریشن انالیسز ہے. دا پرپز آف اسٹینڈرڈ سیٹنگ، کسی ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ ہم کیوں سیٹ کرتے ہیں؟ ٹو اسٹیبلش کٹ اسکور، کہ جی 60% پہ اے گریڈ ہے، 50 پہ بی ہے، 40 پہ سی ہے، 33 پہ ایف ہے. پریزنٹنگ انفارمیشن ان لاجیکل اینڈ سسٹمیٹک مینر. لیکچر میتھڈ کے اندر ہم جو ہے نا وہ انفارمیشن کو ایک لاجیکل میں پہلے ڈیفینیشن بتاتے ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، پھر ایگزامپل اور پھر کنکلوژن. ٹھیک ہے. تو یہ لیکچر میتھڈ کی خصوصیات ہیں. انسٹرکشنل مٹیریل یوز فار ٹیچنگ کمپلیکس کمپلیکس کانسیپٹس کو پڑھانے کے لیے ویژول ایڈز یوز کی جاتی ہیں. ویژول ایڈز، ٹھیک ہے، وہ چارٹ، میپس، گلوب، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے. موسٹ افیکٹو آئی سی ٹی ٹول، ویسے تو یہ تینوں آئی سی ٹی ٹول ہیں، ایل ایم ایس ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہے، آن لائن ڈسکشن فورم ہے، یہ تینوں ہی آئی سی ٹی ٹول ہے. لیکن ورڈ پوچھا گیا موسٹ افیکٹو، تو ہم کہتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم. دا گول آف ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن، ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن پہ یہ دوسرا کویسچن ہے، پہلے بھی ایک آ چکا ہے، میں ایکسپلین کر چکا ہوں. دا پروسیس آف گیدرنگ ایویڈنس آف اسٹوڈنٹ لرننگ، بچے کی لرننگ کے اباؤٹ ایویڈنس کو گیدر کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، یہ اسیسمنٹ کا نام ہوتا ہے. اسیسمنٹ کو کہتے ہیں. ایویلویشن ججمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس ہے. میجرمنٹ کوانٹیفیکیشن آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ہے. ٹیسٹ ایک ٹول ہوتا ہے. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کین بی ڈیفائنڈ ایز کوآرڈینیٹنگ ہیومن اینڈ مٹیریل ریسورسز. ان دونوں کو، ہیومن ریسورسز سے مراد وہی ٹیچر وغیرہ، مٹیریل میں بلڈنگ ہے اور فرنیچر ہے اور پلے گراؤنڈ ہے، باؤنڈری وال وغیرہ وغیرہ، اسکول کی لائبریری ہے. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن پرائمریلی فوکس آن، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا فوکس ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس کو بہتر کرنا ہے، آرگنائزیشن کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی. ایفیشنسی کا مراد میکسیمم پروڈکشن لینا، اور افیکٹونیس سے مراد یہ ہے کہ اپ ٹو دا مارک، جس طرح کی پرفارمنس چاہیے اس طرح کی لینا. کرٹیکل فیکٹر ان ایجوکیشنل پلاننگ ان پاکستان، پاکستان کے ایجوکیشنل پلاننگ میں کرٹیکل فیکٹر کون سا ہے؟ الائنمنٹ ود دا نیشنل اینڈ اکانومک پریورٹیز، یہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے. دا مین آبجیکٹیو آف ایجوکیشنل آرگنائزیشن ان پاکستان، پاکستان میں ایجوکیشنل آرگنائزیشن کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ ریسورس ڈسٹریبیوشن اور کوالٹی ایجوکیشن. ایجوکیشنل آرگنائزیشن جتنے بھی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ریسورس ڈسٹریبیوشن اور کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. ٹیچنگ میتھڈولوجی ریفرز ٹو، ٹیچنگ میتھڈولوجی کس کو کہتے ہیں؟ سسٹمیٹک وے اے ٹیچر ڈیلیور دا انسٹرکشن. اب یہاں سے اگلے 15 سوال، یہ آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے نومبر 2025 میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وائس پرنسپل ایف پی ایس سی میل کی. اس میں کویسچن نمبر 51 سے لے کر کویسچن نمبر 70 تک آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ، 51 سے لے کر 70 تک کویسچن نمبر دیکھ لیں، اور یہ اس سے آنورڈ والے کویسچن بھی دیکھ لیں، بالکل سیم ہے.
ایون وداؤٹ چینجنگ دا آپشن, وداؤٹ چینجنگ دا سیکوینس آف کویسچن. ٹھیک ہے, تو ایف پی ایس سی کو چاہیے کہ اس طرح نہ کیا کریں. اب جس بندے نے وہ پیپر پڑھا ہے صاحب ذرا صرف وہی پیپر پڑھا ہے, اس کے تو 20 کھڑے ہو گئے نا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بندے نے صرف وہ پیپر پڑھ لیا, اور اگلی مزے کی بات ہے یہ پیپر صرف میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں. آپ کو کسی بک میں نہیں ملے گا سوائے میری بک کے, اور آپ کو کسی یوٹیوب چینل پہ یہ پیپر نہیں ملے گا سوائے زون آف ایجوکیشن کے. ابھی سرچ کیجئے یوٹیوب کے اوپر ایف پی ایس سی وائس پرنسپل پیپر ہیلڈ آن نومبر 2025, ٹھیک ہے, بائی زون آف ایجوکیشن, اور اس میں 51 سے 70 تک کویسچن دیکھ لیں, اور ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیں. ٹیچنگ میتھڈالوجی ریفرز ٹو دا سسٹمیٹک. اس سے یہ مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ ایف پی ایس سی کے پاس پیپر میں سے آپ کے اچھے بھلے کویسچن لگتے ہیں. اب انگلش کے 5-6 کویسچن وائس پرنسپل جو 6 دن پہلے ہوا اس میں سے لگ گئے, پیڈاگوجی کے 20 کویسچن پہ پچھلے پیپر کے ایز اٹ از آ گئے, تو 30 نمبر تو اس کے کھڑے ہو گئے نا, جس نے 25-30 نمبر, جس نے وہ صرف 2 پیپر پڑھے ہیں بس. تو اس لیے ایف پی ایس سی کے پیپر پڑھا کریں اور میری یوٹیوب چینل پہ لازمی ویڈیو دیکھا کریں. اور اگر میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو تھوڑا سا مسکرا بھی لیں. مسکرانے سے ہمارے جو روح تازہ ہوتی ہے اور دل و دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور مسکرا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو لازمی بتایا کریں. یہ ایک بڑا اکانومیکل ہمارا پیکیج ہوتا ہے اور اکانومیکل ہمارا چینل ہے. ہم وہ چیزیں جو پبلک ویلفیئر کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں اکثر فری کر دیتے ہیں. سسٹمیٹک وے اے ٹیچر ڈیلیور انسٹرکشن, یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی ڈیفینیشن ہے. لرنر سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچ, یہ جوہن ڈیوی نے لرنر سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچ انٹروڈیوس کروائی. اکارڈنگ ٹو جین پیاجے دا افیکٹو ٹیچنگ شوڈ فوکس آن. اب اس کا جو کی میں جواب ہے نا, یہ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا, آنسر کی میں وہ ہے یہ روٹ میمورائزیشن. لیکن یہ غلط ہے, کی اس وقت بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج کے پیپر میں بھی کی میں یہی جواب تھا روٹ میمورائزیشن, اور اس وقت بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے لیکن اس کا درست جواب یہ بنتا ہے. میں نے درست لکھا ہے, اللہ کرے ایف پی ایس سی کو عقل آ جائے اور کی ریوائز ہو جائے. ان کنسٹرکٹیو ٹیچنگ دا رول آف ٹیچر از, کنسٹرکٹیو ٹیچنگ میں ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. کنسٹرکٹیو ٹیچنگ میں ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. A teacher centered method is لیکچر میتھڈ, ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی ہوتی ہے اور ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ بھی ہوتا ہے. ڈیمونسٹریشن میتھڈ از افیکٹو فار, یہ لرننگ موٹر سکلز, موٹر سکلز کی لرننگ کے لیے یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ, یہ ولیم کل پیٹرک نے دیا تھا پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے. واٹ از ناٹ دا ایلیمنٹ آف دا کریکولم, کریکولم کے 4 ایلیمنٹ ہیں, یہ نیچے اگلے ہی سوال میں لکھے ہوئے, ایم, کانٹینٹ, میتھڈ اینڈ ایویلویشن. تو اس میں سارے وہی دیے ہوئے ہیں, نن آف دیز اس کا جواب ہے. لیکن اس میں نا یہ اس میں تھا کوئی میرے خیال میں کوئی اس طرح کا کوئی اور آپشن تھا. بہرحال یہ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایمز, کانٹینٹ, میتھڈ اینڈ ایویلویشن. راف ٹیلر کریکولم بگنز ود آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیوز, تو یہ آبجیکٹیو سے سٹارٹ ہوتا ہے. ان ٹابا ماڈل آف کریکولم وچ ایلیمنٹ پرووائڈ فاؤنڈیشن فار ادر ایلیمنٹس. ڈائگنوسس آف دا نیڈز, یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ کیا کرتا ہے؟ بیسز پرووائڈ کرتا ہے. ڈائگنوسنگ دا نیڈز آف دا لرنرس, یہ یہاں پہ مسنگ تھا, تو نن آف دیز جواب ہے. اس کے 7 کمپوننٹس ہیں, ڈائگنوسس دا نیڈز آف دا لرنر, پھر آبجیکٹیو ہے, پھر لرننگ ایکسپیرینسز ہے, سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز ہے, آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز ہے, سلیکشن آف کانٹینٹ ہے, آرگنائزیشن آف کانٹینٹ ہے, اور ایویلویشن. 7 کمپوننٹس ہیں. ایجوکیشنل پرپز آور اسکول سیک ٹو اٹین از ریفر ٹو ایز آبجیکٹیو. ٹھیک ہے. دا کنٹینٹ ایلیمنٹ آف دا کریکولم آنسر, کنٹینٹ ایلیمنٹ کیا کہتا ہے؟ وٹ شوڈ بی ٹاٹ, کیا پڑھایا جائے گا. کنٹینٹ کیا بتاتا ہے؟ وٹ شوڈ بی ٹاٹ. لرننگ ایکسپیرینسز ریفرز ٹو, لرننگ ایکسپیرینسز سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیویٹیز, وہ لرننگ ایکسپیرینسز کا دوسرا نام ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, یعنی بچوں کے لیے لرننگ ایکسپیرینسز مراد بچوں کے لیے وہ ایکٹیویٹیز ارینج کرانا جس سے بچے کی لرننگ ہو. Activities and interaction through which learning occurs یا learning takes place. Which is the highest level in Bloom taxonomy, یہ creating highest level ہے. Questionnaire is a research tool یا research instrument بھی ہم اس کو کہتے ہیں questionnaire کو. Research tool یعنی جو بھی ہم ٹول سلیکٹ کرتے ہیں وہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ ریسرچ کے پرابلم یعنی ریسرچ کویسچن اور میتھڈالوجی کی بیس پہ کرتے ہیں. In research instrument refers to میجرمنٹ ریفرز ٹو, یہ کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتی ہے کسی چیز کی میجرمنٹ.
کوانٹیٹیو ڈسکرپشن کو میجرمنٹ کہتے ہیں. A test blueprint table of specification involves. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کتنے چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو اینڈ کانٹینٹ، دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کیوں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہی سوال ہے کہ بچے اپنی ریفلیکشن بھی خود کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی خود کرتے ہیں، تو یہ سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے. سوال ریپیٹ ہوا ہے. اسٹرینتھ اور ویکنیسز بچے کی انسٹرکشن سے پہلے کون سی اسیسمنٹ میئر کرتی ہے؟ یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ میں میئر کی جاتی ہیں یہ چیزیں. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بیفور انسٹرکشن ہوتی ہے اور یہ میئر کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کس چیز کو میئر کرتی ہے؟ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن میئر کرتی ہے جناب ویلیڈیٹی آف ٹیسٹ کو. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ویلیڈیٹی کو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ میئر کرتی ہے کہ ٹیسٹ کیا ہمارا ویلڈ ہے، جس پرپز کے لیے لے رہے ہیں وہی پرپز ہے اس کا. اچھا، ڈیمونسٹریشن میتھڈ از موسٹ سوٹیبل فار ٹیچنگ آف. ڈیمونسٹریشن میتھڈ کن چیزوں کے لیے ضروری ہے؟ پریکٹیکل اسکلز اینڈ پروسیجرز کے لیے. پریکٹیکل اسکلز کے لیے. دا پرائمری گول آف ایجوکیشنل پروسیس. ایجوکیشنل پروسیس کا پرائمری گول کیا ہوتا ہے؟ نالج اور اسکل ڈیولپ کرنا. یہ کسی بھی ایجوکیشنل پروسیس کا ڈیولپمنٹ آف نالج اینڈ اسکلس، ہر ایجوکیشن کا یہی پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ نالج ڈیولپ کریں اور اسکل. ایجوکیشن مینلی کنٹریبیوٹس. ایجوکیشن کس چیز پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ کسی بھی نیشن کو اس کی نیشن بلڈنگ پہ، نیشنل کوہیژن اور انٹیگریشن پہ. یہ ایجوکیشن کا پرائمری گول یا پرائمری کنٹریبیوشن ہوتا ہے. فلاسفی دیٹ فوکس آن پریکٹیکل نالج. وہ فلاسفی جو پریکٹیکل نالج پہ فوکس کرتی ہے اس کو پریگمیٹزم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریگمیٹزم. اے ڈیموکریٹک اپروچ ان ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. ڈیموکریٹک میں جو جو ہوتے ہیں نا اسٹیک ہولڈر، وہ ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اتھارٹیرین ایڈمنسٹریشن میں اسٹرکٹ کمپلائنس. اس میں ٹاپ پہ بیٹھے آفیسرز ہیں ان کی طرف سے آنے والے رولز کی اسٹرکٹ کمپلائنس کی جاتی ہے، بس اس کا یہ کام ہوتا ہے. سپرویژن دیٹ انوالوز کولیبریشن فار دا ٹیچر ڈیولپمنٹ. ایسی سپرویژن جس میں ٹیچر کو ہم مزید اسٹرینتھن کریں، ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کلینکل سپرویژن کہا جاتا ہے. اے فارم آف اسیسمنٹ ویئر لرنر اسیس دیئر اون ورک بائی دیم سیلف. یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. سپرویژن دیٹ انوالوز کولیبریشن فار دا ٹیچر. یہ سوال میرے خیال میں 2 سوال ریپیٹ ہو گئے، 79 اینڈ 80. A form of assessment، یہ بھی وہی آ گیا سیلف اسیسمنٹ کا کوشچن دوبارہ. effective supervision should primarily effective supervision primarily addresses. effective supervision کس چیز کو ایڈریس کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا فوکس انسٹرکشنل سپرویژن. 2 ورڈ ہے نا، سپر بہت ہائی، ویژن بڑا خواب، بڑا ڈریم. سپرویژن سے مراد ٹیچنگ کوالٹی کو بہت بہترین کر دینا، انسٹرکشنل کوالٹی کو بہتر کرنا. ان پاکستان ایجوکیشنل پالیسیز آر فارمولیٹڈ. ایجوکیشن پالیسیز پاکستان میں فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن بناتی ہے، جس کا آج کل نام ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. این جی او کا رول کیا ہوتا ہے؟ یہ سپلیمنٹری ایجوکیشنل سروسز اور ایڈوکیسی فراہم کرتی ہیں. اس کے بعد ہے جی میجر چیلنج ان ایجوکیشنل پلاننگ. پاکستان کے ایجوکیشنل پلاننگ میں میجر چیلنج کون سا ہے؟ اسکیرسٹی آف ریسورسز کی عدم دستیابی اور ریجنل ڈسپیرٹیز، علاقائی جو مسائل ہیں، یہ ہماری پلاننگ کا سب سے بڑا مسئلہ. جیسے سنگل نیشنل کریکولم ہے، باقی صوبوں نے امپلیمنٹ کیا، سندھ نے کام نہیں کرتے. اس طرح کے یہ ریجنل ڈسپیرٹی کی ایگزامپل ہے. الٹیمیٹ گول آف سپرویژن کا الٹیمیٹ گول ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کرنا. لیسے فیئر مینجمنٹ سٹائل. ایک ہوتی ہے آٹوکریٹک، ایک ہے ڈیموکریٹک. آٹوکریٹک میں ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے مینیجر کا، ڈیموکریٹک میں سب کو ایکول پارٹیسپیشن ہوتی ہے. لیسے فیئر میں جو مینیجر ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ ٹیچر کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے کرو. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹیچر ایکسپیرینس اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں اپنے ورک کے ساتھ. اٹ از دی موسٹ سوٹیبل میتھڈ فار لسننگ اسکلز اور ویکیبلری کے لیے سب سے بہترین میتھڈ ڈکٹیشن میتھڈ ہوتا ہے، املا. ہینڈز آن لرننگ کو ایکسپیرینشیل لرننگ بھی کہا جاتا ہے، ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ. دی سائنٹیفک پروسیس آف ٹیچنگ، یہ سیمینار ہے. سیمینار میں آپ کسی کام کے اوپر کام کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے اوپر، ٹاسک کے اوپر، پرابلم کے اوپر، اور پھر وہ کلاس میں پریزنٹ کرتے ہیں، اور پریزنٹیشن کی شکل میں اس پہ جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ دوسرے نمبر پہ اسی کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. پروسیس ویئر اسٹوڈنٹ پریزنٹ دیئر ریسرچ پیپر, ڈسکس ٹاپکس اینڈ آنسر دا کویسچن فرام دا آڈینس, اس کو سیمینار کہا جاتا ہے. پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ, پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کی ایک ایگزامپل, اس میں ریئل لائف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جاتا ہے. ریئل لائف, اس میں ورڈ جہاں پہ بھی آئے گا وہ پروجیکٹ سے مراد, اس سے مراد پروجیکٹ ہوگا. کوئک, پلاننگ, آرگنائزنگ, کمانڈنگ, کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ, POCCC. یہ جو ایکرونیم انٹروڈیوس کروایا تھا ہینری فیول نے, اور اسی نے 14 پرنسپلز بھی دیے ہیں مینجمنٹ کے, 14 فیمس پرنسپلز. اس کے بعد ہے a management theory that states there is no single best way to manage an organization and the most effective management style depends on the situation and environmental condition. کوئی ایک سٹائل بیسٹ نہیں ہے, جس طرح کی سچویشن ہو اس کو مینیجر کو ویسے ڈھلنا چاہیے. یہ کنٹیجنسی اپروچ ہے, اس کو کنٹیجنسی تھیوری کہہ دیتے ہیں. اسکیلر چین, 14 پرنسپل جو اس نے دیے تھے نا فیول نے, اس میں اسکیلر چین بھی ہے. اسکیلر چین سے مراد ٹاپ سے باٹم تک ایک کلیئر لائن آف ہیرارکی ہے, ٹاپ سے باٹم تک. ٹھیک ہے. گروپنگ آف MCQs آئٹمز انوالو, MCQs آپ کے پاس ہیں 30-35 اور آپ نے ان کا ٹیسٹ بنانا ہے تو ان کی گروپنگ کیسے کریں گے. مکسنگ ریلیٹڈ آئٹمز ان سیکوینس آف کلیئرٹی, مکس ریلیٹڈ آئٹمز کو آپ مکس کریں گے. ٹھیک ہے. اٹ از اپروچ اسٹارٹنگ فرام کنکلوژن اور پرابلم اینڈ موونگ ٹورڈز ایکسپلینیشن. پہلے پرابلم بتایا جاتا ہے, پھر اس میں جنرل جو ہے نا وہ اس کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ MCQs بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی پروسیس کے ساتھ ساتھ بنانا. ٹھیک ہے. اس کو انورٹڈ اپروچ کہا جاتا ہے, الٹی اپروچ, کہ پہلے آپ اینڈ سے شروع کرتے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشن ویئر ٹیچر ایکسپلین دا کانسیپٹ ان اے کلیئر اسٹرکچرڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اس کو ڈائریکٹ انسٹرکشن کہا جاتا ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ سارے اسٹیپس کو ایکسپلین کرتا ہے. ہاؤ ایزیلی کین افیکٹولی اے ٹیسٹ کین بی ایڈمنسٹرڈ اسکور اینڈ یوزڈ, یہ ٹیسٹ کی یوزیبلٹی ہوتی ہے کہ کتنا آسانی سے آپ اس ٹیسٹ کو یوز کر سکتے ہو. وچ میتھڈ ڈیولپ لینگویج ایبلٹی, لنگوسٹک میتھڈ میں لینگویج ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے لنگوسٹک میتھڈ میں. وچ میتھڈ ڈیولپ اسٹڈی ہیبٹس اینڈ رائٹنگ اسکلز اینڈ سیلف اسیسمنٹ, اسائنمنٹ یا ہوم ورک میتھڈ سے اسٹڈی ہیبٹس یا یہ رائٹنگ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. تھرو وچ ایکٹیویٹی کین اسٹوڈنٹ اسیس دیم سیلز, پورٹ فولیو سے, پورٹ فولیو اسٹوڈنٹ کے ورک کو کہا جاتا ہے, اس سے بچہ اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے. کمپنسیشن ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ از گیون ٹو امپلائز, کیوں دی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ پرنسپل آف ریٹینشن کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کس کو فالو کرتا ہے؟ پرنسپل آف ریٹینشن کو. صاف ظاہر اسی کی وجہ سے لوگ جمے رہتے ہیں, کام میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں سیلری مل رہی ہے. رسک فری انویسٹمنٹ, یہ گولڈ ایکویٹی ان ہاؤس کارپوریٹ, یہ سوال پچھلے پیپر میں بھی آیا تھا جو نومبر میں ہوا تھا. اس کا جواب ہے ٹریجری بلز. ٹھیک ہے نا. یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسٹ ہوتی ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے, پھر اس سے زیادہ قیمت پہ واپس لی جاتی ہے جب جو ریٹ ہوتا ہے. دا گول آف بجٹنگ, بجٹ کہتے ہیں اسٹیمیشن آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. تو جو فنڈ آتے ہیں نا وہ فنڈ کو کنٹرول کرنا, فنڈ ایلوکیٹ کرنا, یہ اس کا پرائمری پرپز ہوتا ہے, گول ہوتا ہے. بجٹ جو بھی فنڈ ہے اس کو کب کہاں کتنا لگانا ہے. یوزنگ ڈیبٹ فنڈ ان فرم, ڈیبٹ فنڈ یوز کرنا کس کی طرف لے جاتا ہے؟ فائنینشیل لیوریج اور فائنینشیل رسک کو بڑھا دیتا ہے. یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے کویسچن تھے. دا پرپز آف پبلک سینٹرڈ یا پبلک سیکٹر انٹرپرائز, پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا کیا مقصد ہوتا ہے, کیا فوکس ہوتا ہے؟ ان کا فوکس ہوتا ہے جناب والا پبلک ویلفیئر پرووائڈ کرنا. پریفرنگ سیفٹی اینڈ اوائڈنگ رسک ایون اف ریٹرنز آر لوور, ریٹرن کم ہے لیکن پھر بھی آپ بڑے سیف ہیں, رسک نہیں لیتے, تو اس کو رسک ایورس کہا جاتا ہے فائنینشیل مینجمنٹ. بیٹا میئرز, بیٹا جو ہے وہ مارکیٹ رسک کو میئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹیو آف فائنینشیل مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ کا آبجیکٹیو ہے شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو زیادہ کرنا اور فنڈز کو افیکٹو وے میں یوز کرنا. ڈیوائیڈنٹس, جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کو کب, جیسے منتھلی کوارٹرلی کیا جاتا ہے لیکن اینولی سب سے بیسٹ آپشن ہے یہاں پہ. ای میل یوز وچ پروٹوکول, سمپل میل جو پروٹوکول ہے SMTP جو ہے یہ یوز کرتا ہے ای میل. ٹھیک ہے. 114 کا SMTP جواب ہے. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور. ٹھیک ہے. یہ اس کا آپشن سی درست ہے 115 کا. وچ میموری از لاس وین کمپیوٹر از ٹرنڈ آف؟ ریم میموری, رینڈم ایکسیس میموری. پروفٹ ارنڈ بائی اے کمپنی بفور ڈیڈکٹنگ انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ایکسپینسز از کالڈ ایبٹ, اس کو کہا جاتا ہے ارننگ بفور ٹیکسٹ.
ایگزامپل آف ایمبیڈڈ کمپیوٹر، یہ اس میں ڈیسک ٹاپ سپر، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی، none آف دیز. ڈیٹا بیس مینجمنٹ از ڈن ان مائکروسافٹ ایکسیس میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی جاتی ہے. این HTML ٹیگ یوز ٹو ڈیفائن کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ اسٹائل فار ویب پیج از، یہ اس کا جواب تھا آپشن اے اسٹائل والا. ہوپ فلی آپ کو ہیلپ فل رہا ہوگا آپ کے لیے یہ پیپر. جو کویشچن ہمیں ملے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اچھا اس کے علاوہ بہت سے آپ کو بھی کویشچن یاد ہوں گے جنہوں نے پرنسپل کا ٹیسٹ دی. آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال کی اسٹیٹمنٹ اور صرف درست جواب دے دیں تاکہ ہم ان کو ایڈ کر کے مزید 120 سوال ہیں تو ہم ان کو مزید تھوڑا سا اوپر لے کے جا سکیں. ہماری بک اگر آپ کو چاہیے 033280559050 332805595 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے ہوم ایڈریس پہ فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ہماری بک لے سکتے ہیں. السلام علیکم.